أعوذ بالله السميع العليم من الشيطان اللعين الرجيم. بسم الله الرحمن الرحيم. نستعين وهو المعين. الحمد لله رب العالمين والعاقبة للمتقين والجنة للموحدين والنار للملحدين والمنكرين. الصلاة والسلام على سيد الأنبياء والمرسلين خاتم النبيين مولانا مولى الكونين جد الحسن والحسين عبد القاسم محمد ولا سيما على عمه ووزيره ووسيعه وخليفته مغلوب كل غالب غالب كل غالب مولانا علي بن ابي طالب. اللهم صل على محمد وعلى آله الطيبين الطاهرين المعصومين المظلومين الذين عرفوا الله عنهم الرسال ومختارهم تطهيرا. ولعنة الله على أعدائهم أجمعين من هذا إلى قيام يوم الدين. أما بعد فقد قال الله سبحانه وتعالى في كتابه الحكيم. بسم الله الرحمن الرحيم. الله نور السماوات والأرض مثل نوره كمشكاة فيها مصباح المصباح في زجاجة الزجاجة كأنها كوكب دري. صلوات محمد عزیزان گرامی مرحبت. اس آیت کریمہ کے ذیل میں جو سورہ نور کی 35ویں آیت ہے، نور خدا کے موضوع سے اللہ کا نور، اس آیت کی تلاوت کا شرف کیا کہ جس میں چند حصہ میں نے آپ کے سامنے تلاوت کی. پوری آیت اور لمبی ہے. اس آیت کا انتخاب اس لیے کیا گیا کہ موضوع اللہ کا نور ہے، اور اللہ کا نور جب بولا جاتا ہے تو اس سے مراد اللہ کی ذات نہیں، یعنی یہ نہیں ہے کہ اللہ کی ذات نور ہے، بلکہ اس کا خلق کردہ جو اس کا پیغام، جو اس کا میسج، جو اس کی ولایت ہے، وہ اس کا نور ہے. اور وہ اس معنوں میں قرآن حکیم میں مختلف آیات، اور ظاہر ہے کہ ولایت الہیہ قائم ہے صرف محمد و آل محمد علیہ السلام سے. لہذا اللہ کا نور اس سے مراد محمد و آل محمد علیہ السلام کی ذات نورانی ہے. یہ
میں نے اس لیے اس آیت کو انتخاب کیا کہ ممکن ہے اس مدعا کو غلط ثابت کرنے کے لیے یہ آیت پیش ہو سکتی ہے کہ اس میں اللہ نور السماوات والارض آیا۔ تو میں یہ بتانا چاہا کہ یہاں پر بھی اللہ نور السماوات والارض سے مراد اللہ کی ذات نور ہے نہیں ہے، بلکہ اللہ جو ہے وہ آسمانوں اور زمین کا منور کرنے والا نور کے معنی اس کی ذات نور ہے نہیں ہے، بلکہ وہ ایک نور سے پوری کائنات کو زمین اور آسمانوں کو منور کرنے والا ہے، روشن کرنے والا ہے، جگمگانے والا ہے۔ اب وہ جس نور سے روشن کر رہا ہے، جس نور سے منور کر رہا ہے، وہ نور کون ہے اور کیا ہے اور کیسا ہے، اس کی تعریف اسی کے اندر موجود ہے۔ مثل نور ہی، اس نور کی مثال کی جس سے وہ منور کر رہا ہے، اس کی مثال نورانیت کے اس نور کی، نہ کہ بیان وہی چیز، بلکہ اس نور کے چمک کی اور نورانیت کی مثال جو ہے مثل نور ہی ایسی ہے کہ کمشکات فیہا مصباح، ایک طاق ہو، مشکات یعنی طاق، کہ جس کے اندر ایک چراغ ہو، طاقچے پہ چراغ رکھ دینا تو چراغ ایک نور پھینکتا ہے، ایک روشنائی پھینکتا ہے، جیسی وہ روشنائی ہے تقریب ذہن کے لیے، یعنی ذہن انسان نور کی طرف متوجہ ہو، لہذا کہا مشکات کا مشکات، میں جس کے ہے کہ جیسے طاق کہ فیہا مصباح ہو، جس میں چراغ ہو اور چراغ کی روشنی نکل رہی ہو، اور یہ چراغ جو جل رہا ہے، اس کی روشنی نکل رہی ہو، وہ کتنی صاف اور شفاف ہو۔ ایک دفعہ چراغ جلاتے ہیں آپ، مٹی کا چراغ جلائیے اور تھوڑا سا تیل ڈالیے، بتی لگائیے، آگ لگائیے، روشن کیجیے، جل رہا ہے، چمچما رہا ہے، تاپ کر دیجیے، اس کی روشنی اور اسی کی روشنی کو بڑھانے کے لیے آپ کیا کرتے ہیں، ایک شیشے کی تندیل میں اسی کو رکھ دیجیے تو اس کی روشنی اور بڑھ جاتی ہے۔ مثلاً یہی ہے، اسی کے اندر جو ہے کسی چیز میں آگ لگی ہوئی ہے، کرنٹ آ رہا ہے اور وہ جل رہا ہے، خالص اگر اوپر کا خول نکال کے رکھیے تو اتنا روشن نہیں رہے گا، اور جب اس کو آپ نے چڑھا دیا تو روشنی اور بڑھ گئی۔ یہ قرآن کہہ رہا ہے کہ اس طرح سے چراغ ہے کہ زجاجہ میں، شیشے کی تندیل میں، اس سے روشنی جتنی صاف آتی ہے۔ اب ظاہر ہے کہ سمجھانا ہے، سب مثال دے رہا ہے، اور مصیبت یہ ہے کہ اس نے خود بنایا ہے، آپ کا ہے نہیں، ورنہ مثال بالکل صحیح فٹ ہو جاتی۔ آپ کا ذہن نزدیک کر رہا ہے صرف چمک بتانے کے لیے، اور یہ مطلب نہیں کہ جتنی روشنائی اس میں ہے اتنی ہی روشنائی اس کے بنائے ہوئے نور میں ہے، جس سے وہ پوری کائنات کو روشن کر رہا ہے۔ زیادہ فرق ہے فقط مثال۔ اور پھر یہ زجاجہ جو قندیل ہے، اس کی روشنی کتنی ہے، کتنا صاف ہے، کتنا شفاف ہے، تو اس نے کہا کہ اس کو یوں سمجھو کہ جیسے ایک ستارہ کتنی دور سے چمک رہا ہے مگر اس کی روشنی یہاں تک پہنچ رہی ہے۔ آپ کا بنایا ہوا چراغ دیوٹ میں رکھتے ہیں
اتنی دور تک چمکتا ہے، آگے نہیں چمکتا۔ تو اب یہ مثال لانے کی ضرورت پڑ گئی کہ اس کی روشنی محدود نہیں ہے، کیونکہ آگ کے چراغ کی روشنی محدود ہے، اور کوكب دری جو ہے وہ چمکتے ستارے کی روشنی اس چراغ کے مقابل میں محدود نہیں۔ لہذا اس نے کہا کہ کانہا الزجاجہ، کانہا کوكب دری، گویا وہ ایک چمکتا ہوا ستارہ ہے۔ یہ چمکتا ہوا ستارہ یوں کا تو ظاہر ہے کہ چراغ جب جلتا ہے تو اس کو کہیں سے رسد ملتی ہے تبھی جلتا ہے، ورنہ چراغ جل نہیں سکتا ہے جب تک کہ روغن نہ ملتا رہے، اس کے اندر تیل نہ رہے۔ تو اب تیل کیسا اور کہاں کا؟ تو پہلے اس کی حقیقت بتا رہا کہ یوں کرو، یہ روشن ہوتا ہے چراغ من شجرۃ مبارکۃ زیتونۃ لا شرقیۃ ولا غربیۃ، ایسے درخت سے کہ جو درخت مبارک ہے، اس درخت کی حیثیت عام درخت جیسے نہیں ہے، اور درخت میں سب سے شاندار اور لطیف درخت زیتون کا ہوتا ہے۔ اس لیے تمثیل دیا کہ زیتون کے درخت کی طرح تیل جو ہے نیم کے درخت کے بھی پھل سے نکلتا ہے مگر اس میں کڑواہٹ، اور یہاں زیتون ایسی چیز ہے کہ جس کا تذکرہ اس میں ترتیب زیتون، تو زیتون سے تمثیل دیا کیونکہ اس معاشرے کے اندر مرغوب ترین درخت تھا۔ لہذا جب بھی گفتگو کرتے ہیں تو جن سے گفتگو کرتے ہیں ان کی بھی عقلوں کا خیال رکھتے ہیں، لہذا اسی اعتبار سے گفتگو کی جاتی ہے جو ان کے عرف میں رائج ہے، اور ان کے پاس اس چیز کی بھرپور طریقے سے سمجھ ہے تو اس کو لے آیا سامنے۔ پھر اب یہ قید لگانا کہ جب ہم نے زیتون کہا تو کہیں ایسا نہ ہو جائے، درخت کہا تو پیڑ پر نہ رہ جائیں آپ، تو اس نے مبارک لگایا کہ اب مبارک کی جتنی بھی لطافت آپ کے اندر ٹھہراؤ پیدا کرے، تبارک کے معنی ہے ٹھہراؤ کے، اتنا ہی آپ اس درخت کے حقیقت تک جانے کی کوشش کیجیے۔ خالص زیتون کہا تھا تو پھر آپ کا ذہن زیتون کے کھانے تک نہ پہنچ جائے، اس لیے بیان کیا کہ محدود نہ سمجھنا، لا شرقیہ ولا غربیہ، یہ نہ سمجھ لینا کہ جیسے زیتون کا درخت محدود ہوتا ہے ویسے ہی یہ جس درخت کی بات میں کر رہا ہوں یہ بھی محدود ہے، نہ اس میں مشرق ہے اور نہ اس میں مغرب ہے، یعنی پوری کائنات پر یہ درخت زیتون چھایا ہوا ہے۔ تو ایسا درخت ڈھونڈ کے لائیے آپ، کائنات میں کوئی پیدا ہوا آج تک؟ اللہ نے تو پیدا نہیں کیا نا، اور مثال وہی دے رہا ہے، ایسا درخت تو نہیں خلق کیا ہے، یہ مثال وہی دے رہا ہے، کوئی غیر دے بھی نہیں رہا ہے۔ اور کوئی زیتون کا درخت آج تک دنیا میں اتنا بڑا تو نظر نہیں آیا کہ جس کے تنے کہیں اور ہوں، شاخیں جو ہیں ایک جو ہے وہ مغرب میں ہو اور ایک جو ہے وہ مشرق میں ہو۔ تب آخر اللہ مثال دے رہا تھا اور درخت کہا تو درخت جتنی وسعت رکھتا ہے آپ اتنا نہیں سمجھتے، تو اس کے پھیلاؤ کو بھی بتا دیا کہ یہ والا درخت نہیں ہے، یہ کسی ایسے شجرے کی بات ہو رہی ہے کہ جس کے شجرے کو دیکھ کے آدم بھی حیران رہ جاتے ہیں۔ یہ عام شجر نہیں ہے، ایک صلوات پڑھیں محمد لہذا لا شرق
اب وہ تیل کی تعریف، یکاد زیتھا یضیء، اس کا تیل جو ہے وہ بہت ہی روشن، اتنا زیادہ روشن، مضیء کہ جو سفیدی کی طرف لے جاتا، اور ضیاء ہے اس کے اندر، روشنائی ہے جس میں ہر شے نظر آتی ہے۔ مگر اس تیل کی ایک خاصیت اور ہے تو یہ تیل، اور چراغ کو جلوا رہا، صلاحیت یہی نورانیت کی دے رہا ہے، یعنی نور چراغ کا جب صلاحیت تیل میں جتنی ہوتی ہے اسی اعتبار سے پاتا ہے تو یہی دے رہا ہے نورانیت۔ مگر جب تک کہ آگ سے آپ لگائیں نہیں چراغ جلتا نہیں، تو اس نے یہ بھی قید لگا دی کہ وَلَوْ لَمْ تَمْسَسْهُ نَارٌ، ایسا روشن ہو جاتا ہے یہ تیل کہ اس کو آگ نہیں چھوتی، یعنی یہ بھی روشن کر دیا کہ یہ ایسا چراغ نہیں ہے۔ یہ آپ بتائیے ساری چیزوں کو کہہ بھی رہا ہے کہ یہ ہے اور پھر کہہ بھی رہا ہے کہ یہ نہیں ہے، وہ ایسا جیسا تم سمجھتے ہو۔ معلومہ کہ یہ خلقت عجیب ہے کہ جس کے سمجھنے میں تو ہمیں پرابلم ہو رہی ہے، اور ہم تو کل کے پیدا ہیں اور کتنوں کے بعد پیدا ہوئے ہیں، اور وہ خود جو خلق کرنے والا تمہاری عقلوں کے اعتبار سے اسے سمجھانے میں کتنی مشکل ہو رہی ہے، تو اب کیسے تم محمد و آل محمد کی حقیقت کو سمجھ سکتے ہو؟ محمد و آل محمد۔ کبھی کبھی کلام کی حیثیت ایسی ہوتی ہے، مطالب کی تو مطلب ہوتے ہیں وہ اتنے شریف، دقیق، لطیف کہ جس کی وجہ سے متکلم حیران و پریشان، اس کی کوتاہی نہیں ہے بلکہ سمجھ مخاطب وہ بھی مد نظر ملحوظ رکھنا ہے کہ لفظیں بولے تو سمجھ بھی لے مگر لفظوں میں اسیر ہو کے رہ نہ جائے، اس لیے قید، بند، تشریح، علاوہ، سمیٹ ہر چیز کو لے آنا تاکہ کسی طرف سے زیادہ نہ بڑھ جائے، کسی طرف سے بالکل نہ گھٹ جائے، اس لیے ذہن کو مجسم کرنا چاہتا ہے۔ اس کے بعد فرمایا نور علی نور، پھر اس کا نور ایسا ہے کہ پائے در پائے نور ہی نور نکلتا چلا جاتا ہے، یعنی عام چراغ یہ ہے کہ جب تک تیل ہے جل رہا ہے، اور جب تیل ختم ہوا چراغ بجھ گیا، لیکن اس کا نور ایسا ہے کہ یہ کبھی بجھنے والا نہیں، پائے در پائے، نور علی نور، ایک نور کے اوپر دوسرا نور، اور دوسرے پر تیسرا نور، اور تیسرے پر چوتھا نور، اور چوتھے پہ پانچواں نور، نور در نور اس کے اندر پھوٹتی چلی جا رہی ہے، اور قیامت تک یہ جگمگاتا رہے گا، اور ساری کائنات اسی سے روشن رہے گی۔ یہ ہے میرا نور۔ مگر یہ ساری چیزوں میں جتنی بیانات ہوئے یہ سب اس کی ذات کے مقابل میں محدودیت ہے، چونکہ اس کی ذات کے مقابل میں محدودیت ہے لہذا وہ اپنے نور کو نہیں بیان کر رہا، ذات والے نور، بس مانو کہ اس کی ذات جو ہے وہ نور نہیں ہے، ماورائے نور ہے، خالق نور۔ لیکن جو یہ نور ہے یہ بھی نور ایسا ہے کہ کائنات کی کوئی شے اس کے مقابل میں مد مقابل نہیں آ سکتی ہے۔
یہ بھی کمال الہی ہے کہ اس کا تم مثل و نظیر تصور میں نہیں لا سکتے، اور اس کا مثیل اس نے خلق ہی نہیں کیا۔ تو اب وہ جیسے بے نظیر، ویسے ہی اس کی خلقت بھی بے مثیل۔ اب جو لے آئے وہ ذہن کے تقریب کے لیے مثال دیا، مگر یہ نہ سمجھنا کہ اس مثل کے معنی یہ ہے کہ جیسے یہ ہے بالکل بے عینے ہے ویسے ہے۔ ہمیشہ مثال میں ہوتا بھی ہے، بے عینے کے لیے مثال نہیں دیا جاتا، بس قریب کرنے کے لیے۔ اگر بہت زیادہ کوئی چیز کو مبالغہ میں لے جانا ہوتا ہے تو شے کو کہ جو بہت چھوٹی ہے، مبالغے والی چیز کو پہلے بیان کرتے ہیں اور اس سے تشبیہ دیتے ہیں۔ مثلا اگر کسی شخص کی شجاعت بہت زیادہ ہے، تعریف نہیں کر پا رہے ہیں، تو کہتے ہیں بھیا یہ شیر ہے شیر۔ تو یہ معنی تھوڑی نہ ہے کہ یہ بھی درندہ ہو گئے ہیں، پھاڑ کھاتے ہیں۔ معنی یہ ہے کہ شجاعت ہے اس کے اندر، بس جو یہ حقیقت ہے شیر کی یعنی درندگی، وہ حقیقت ان کی نہیں ہے، مگر جو جوہر شجاعت ہے اس میں، وہی جوہر شجاعت اس میں ہے۔ اور کبھی ایسا ہے کہ انسان جو ہے وہ مثال لے آتا ہے، بہت اعلیٰ چیز ہے، جس کو سمجھانا چاہتا ہے تو کہتا ہے ادنا چیز کو اگر سمجھ گئے ہو تو اسی کو پھیلا لو، یہ بہت بڑی چیز ہے۔ اس نے کی یہ مثال ہے کہ اگر چھوٹے موٹے نور کو سمجھ گئے ہو تو اسی کو ہماری قدرت کے اعتبار سے ہمارا بنایا ہوا نور سمجھ لو۔ ایک صلوات پڑھیں محمد۔ اور پھر جب یہ نور ہم نے ایسا بنایا اور اس نور کے اوپر نور ہے تو پھر اس کا فرماتا وَيَهْدِ اللَّهُ بِهِ وَيَهْدِ اللَّهُ لِنُورِهِ مَن يَشَاءُ مِنْ عِبَادِهِ، اور اللہ جو ہے وہ اپنے نور کی طرف اپنے بندوں میں سے جن کو چاہتا ہے ان کی ہدایت کرتا ہے۔ وَيَضْرِبُ اللَّهُ الْأَمْثَالَ، اللہ نے یہ مثالیں جو ہیں وہ بیان کی ہیں للناس، لوگوں کو سمجھنے کے لیے، ورنہ اللہ جو ہے وہ مثالوں سے کام نہیں لیتا، حقائق بیان کرتا ہے۔ ایک صلاۃ پڑھیں محمد۔ یہ پوری آیت تھی۔ ایک صلاۃ اور پڑھیں محمد۔ دوسری
یریدون لیطفئوا نور اللہ، یہ لوگ ارادہ کرتے ہیں کہ اللہ کے نور کو بجھا دیں، بافواہہم، اپنے منہ سے، کیونکہ بجھانے کا بھی کام جو ہے وہ پھونکوں سے تھا، بجھاتے تھے چراغ پھونکوں سے، اس لیے اللہ نے محاورہ استعمال کیا۔ اس کے یہ معنی نہیں ہے کہ آپ محدود ہو جائیے، کیونکہ اللہ کا نور ہے تو وہاں تک پھونک پہنچ ہی نہیں پائے گی، لہذا یہ نہ سمجھیے کہ صرف پھونک کی بات، یہ بڑی مصیبت ہے کہ لوگ لفظوں کو لے کے بیٹھ جاتے ہیں۔ لفظیں استعمال کی جاتی ہیں مفاہیم کو پہنچانے کے لیے، لہذا اللہ نے فرمایا کہ یریدون لیطفئوا نور اللہ بافواہہم واللہ متم نورہ، اللہ جو ہے وہ اپنے نور کو تمام کر کے رکھے گا، یعنی جو نور پھیلانا چاہ رہا ہے اسے تا وقتے کی ذرہ ذرہ اس طرح جس طرح وہ چاہ رہا ہے کہ جگمگا اٹھے، جب تک کہ جگمگا نہ اٹھے گا کوئی اسے بجھا نہیں سکتا۔ تو اب وہ نور جو ہے نور اللہ جس کو بجھانا چاہتے ہیں اپنی پھونک سے، اس میں جو ہے وہ ایک لطافت ہے، وہ تو ظاہر میں بجھتا ایسے تھا، لیکن لطافت یہ ہے کہ کائنات کی کوئی بھی طاقت اگر قدرت پروردگار کے بنائے ہوئے نور کو چاہے کہ بجھا دے تو اس کے بجھانے کی چاہے جتنی بڑی طاقت ہو، وہ طاقت اللہ کی نظر میں پھونک سے زیادہ نہیں، اللہ کی نظر میں اس کی حیثیت پھونک سے زیادہ نہیں ہے۔ جیسے آپ نے نکالا اور آپ خود بھی نہیں پکڑ سکتے کہ کہاں سے، جس پر آپ کو ہی قدرت حاصل نہیں ہے، وہ اوزار استعمال کریں گے اس سے مقابلہ کرنے کے لیے۔ اتنے ہی انسان کے سمجھ میں آ جائے کہ ہماری حیثیت کیا ہے اللہ کی قدرت کے مقابلے میں، اتنا سمجھ لے اگر، تو اسی کا نام جو ہے وہ اسلام ہے اور تسلیم۔ نہیں سمجھا چھوٹ جائے گا فوراً کہ جب ہم کچھ ہے ہی نہیں، کچھ کر ہی نہیں پائیں گے، سب کچھ تو ہے تو تیرے ہی سامنے سے پر اللہ تھا۔ سلام پر محمد بس معلوم یہ ہوا کہ قدرت الہیہ، اس کی ولایت، اس کی اقتدار، اس کی طاقت و قدرت و ولایت و اقتدار و حکومت جن کے ذریعے سے قائم ہو رہی ہے وہ سب نور ہے، اور وہ نور خلق ہوئے اول ہے۔ اس دن ہم نے حدیث بیان کی، آج میں قرآنی ثبوت دیتا ہوں کہ اول مخلوق اسی آیت سے یہ ظاہر ہے کہ زمین و آسمان کو منور کرے گا۔ ظاہر ہے کہ زمین و آسمان کو منور کرنے کے لیے وہ نور ہونا چاہیے۔ جب پہلے ہی پیدا کیا ہے تو جب وہ پہلے سے رہے گا تبھی چیز جب آئے گی تو اس کی روشنی میں وہ دکھائی دے گی۔ یہ عقل کے خلاف ہے کہ منور کرنے والی چیز پہلے نہ رہے اور ظلمت والی پہلے پیدا کر دے۔ کیوں؟ اس لیے کہ منور کرنا نہ عقلی تقاضا یہ تھا کہ پہلے نور قائم کرے، تمام چیزوں کو جو فاقد نور ہے اس نور کے ذریعے سے روشن کرے۔ تو اولین نور جو اس نے خلق کیا وہ اول نور کون ہے؟ وہ میں نے حدیث بیان کی تھی۔ آج پیغمبر کے زبانی قرآن مجید سورہ زخرف آیت نمبر 81 میں بیان کرتا ہے کہ وَإِنْ كَانَ لِلرَّحْمَانِ وَلَدٌ، اگر خدا بند عالم کے پاس
کوئی اولاد ہوتی فانا اول العابدین تو بس میں اول عابد ہوں. ایک صلوات پڑھیں محمد. دیکھیے ستر ہی نائٹیں چھاٹ کے لاتا ہوں. مصیبت ہے نہ سمجھنا, سیدھا سیدھا ہے ہی نہیں اس کے اندر کچھ. آپ سیدھا مانا کر کے دکھائیے ہم کو. فا وائن واو اس عربیدہ والے جو ہیں جانتے ہیں, واو این یعنی اگر, کانا ہے یا تھا جو مانا کر لیں. للرحمان اللہ کے لیے, ولدن ولد آپ روزانہ لکھتے ہیں, روز لکھتے ہیں نا حسین وردنی لکھتے ہیں نا, یہ ولد یعنی اولاد بیٹا. تو اگر اللہ کے لیے رحمان کے لیے کوئی ولد اولاد ہوتی فانا اول العابدین تو میں اول عابد ہوں. یہ کیا مانی؟ یعنی کیا اللہ کو چھوڑ کے اس کے بیٹے کی عبادت کرنے لگتا کیا مانی؟ تو قرآن ہے نا, ہے نا قرآن. تو لفظی معنی تو یہی ہو رہا ہے. اب جو لوگ لفظ کے پیچھے بیٹھ جاتے ہیں ان کو جملے کی ساخت اور فصاحت و بلاغت اور ان ساری چیزوں کو, قواعد کو پڑھنا پڑے گا. تو اس کے کتنے احتمالات پیدا ہو سکتے ہیں. ایک تو یہ مانے ہوئے کہ اگر اللہ کی اولاد ہے, اگر اللہ کی اولاد ہوتی تو میں اول عابد ہوں. کوئی ربط نہیں ہے دو جملے کا, لیکن فے کے ساتھ ہے بس فوراً. تو لوگوں نے قاعدہ لیا کہ ان جو ہے عربی میں بمعنی نفی آتا, یعنی خدا کے کوئی اولاد نہیں تھی, تبھی تو میں اول عابد ہوں. خدا کے کوئی اولاد نہیں تھی تبھی میں اول ہوں اس کی عبادت کرنے والا. اب اس میں دو مفہوم نکل سکتے ہیں. ایک مفہوم پہلا یہ جو سادہ ہے کہ اگر اولاد ہوتی خدا کے تو ہم سے پہلے وہ اس کی عبادت کرتی تو ہم اول نہ ہوتے. یہ بالکل سادہ چلا گیا. اور دوسرا مفہوم جو ہے وہ یہ ہے کہ اگر اس کے اولاد ہوتی نہیں ہے تبھی ہم اول عابد ہیں. اگر اولاد ہوتی تو جسم و جسمانیات والا ہوتا, اور جو جسم و جسمانیات والا ہے اس کی عبادت نہیں کی جاتی تو پھر ہم عابد نہ ہوتے. معنی ہماری عبادت کا کرنا اس بات کی دلیل ہے کہ خدا جسم و جسمانیات کا مالک نہیں ہے. صلوات پڑھو محمد علیہ. تب ایک بات تو سمجھ میں آ گئی نا کہ اس جملے نے یہ بتایا کہ اللہ کی وحدانیت بھی متوقف ہے محمد مصطفیٰ کی عبادت پر. اگر وہ عبادت گزار اول نہ ہو تو اس کی وحدانیت ثابت نہیں ہو سکتی. جو صاحب کہہ رہا ہے کہ اگر کوئی ولد ہوتا تو میں پھر اول نہ ہوتا. کیوں؟ اس لیے اول نہ ہوتا دو طریقے سے, یا وہ ولد ہوتا بھائی وہی عبادت کرتا, اور یا یہ کہ اصل جو ہے جسم و جسمانیات کی پرستش نہیں کی جاتی لہذا میں اول عابد نہیں ہوتا. الغرض تو یہ تو معنی ہوا, لیکن دوسرے حصے سے مجھے غرض ہے وہ یہ کہ نبی نے اتنا بتا دیا کہ کائنات کی خلقت میں اول شخص میں ہوں, اول العابدین یعنی سب سے پہلا میں ہوں. تو قرآن نے واضح کر دیا کہ اول خلقت کا نام محمد مصطفیٰ ہے. مجھ سے پہلے کوئی عابد نہیں گزرا. اتنا قرآن نے واضح اور ثابت
ثابت کر دیا کہ اب جو لوگ یہ سوچ رہے ہیں کہ محمد مصطفیٰ صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم ابراہیم موسیٰ عیسیٰ اور اتنے ہزار لوگ جو پیدا ہوئے اور اس کے بعد آخری دور میں پیدا ہوئے اور جب 40 سال کے ہو گئے تو اللہ نے چیر پھاڑ کیا اور اپنی معرفت ڈالی. آپ سے پوچھتا ہوں کیا یہ اول عابدین ہونے کی شناخت ہے؟ کیا یہ اول عابدین کی پہچان ہے؟ اول عابدین آدم جو کر گئے تو یہ ہے کہ کہہ رہے وہ عبادت نہیں کر رہے تھے, نوح عبادت نہیں کر رہے تھے, موسیٰ عبادت نہیں کر رہے تھے, عیسیٰ نبی نہیں تھے, عبادت نہیں کر رہے تھے. اتنے لوگ جو پیدا ہوئے وہ عبادت نہیں کر رہے تھے. بس جب ہم آئے اور وہ بھی 40 سال ہم بھی کچھ نہیں کر رہے تھے, اس کے بعد جب چیر پھاڑ ہو گئی, بےست ہو گئی تو اولین سجدہ کیا تو اول عابد بن گئے. کیا یہ معنی ہے؟ بتائیے آپ مجھے. بس یہ جملہ قرآنی بتا رہا ہے کہ اول خلقت ہے ہم, اول عابد ہیں ہم. تو بس یہاں کی خلقت سے ہٹ کے کوئی اور خلقت ہے جس میں وہ اول ہیں, پہلے آئے اور جب پیدا ہوئے تو اسی وقت عبادت کیا. شرف انسان کا اس چیز سے ہے ما خلقت الجن والانس الا لیعبدون. ہم نے جناتوں کو انسانوں کو پیدا نہیں کیا مگر غرض خلقت میری عبادت ہے. تو سب سے پہلے انہوں نے کی عبادت, سب سے پہلے خلق یہ ہوئے اور عبادت ممکن نہیں اس وقت تک جب تک کہ علم نہ آ جائے. اگر علم کے بارے عبادت کر رہا ہے تو یہ دکھاوا ہے, عبادت نہیں ہے. اور اس کے لیے بھی آیات الہیہ موجود ہیں. بغیر علم ہوئے, بغیر معرفت ہوئے عبادت نہیں ہوگی. اور اگر کوئی کر رہا ہے تو آپ یہ محنت کیجئے گا یہ بیچارہ کیا کرے, صورت ادا کر رہا ہے ورنہ حقیقت سے آگاہ نہیں ہے. اور اس کا نقصان بھی سنتے جائیے. اگر علم نہ ہو حقیقت کا اور عبادت کرے تو یہ عبادت ریوولٹ ہو جاتی ہے, بدل جاتی ہے اور اس کو بجائے جنت کے جہنم لے جاتی ہے. آپ دیکھ رہے ہیں لفظوں کے ساتھ کھیلتے ہو اور کہتے معلم الملکوت تھا. اگر حقیقت وحدانیت کا علم شیطان و ابلیس کو ہوتا تو اتنے لاکھ سال کی عبادت اس کی بیکار نہ ہو جاتی. یہ اس بات کی دلیل ہے کہ اس کو علم حقیقت کا نہیں تھا. حقیقت کا علم ہوتا تو یہ سجدے برابر ہوتے. بس اپنے مقصد تک آ رہا ہوں کہ اصل علم ہے, جتنا علم ہوگا اسی کے اعتبار سے وہ سجدہ کرے اور عبادت کرے. اور عبادت بغیر علم کے ممکن نہیں. کیوں؟ اس لیے کہ جب علم ہوگا تو معرفت ہوگی اور جب معرفت ہوگی تبھی ایمان آئے گا, تبھی ایمان آئے گا. اور جتنا ایمان آئے گا اسی اعتبار سے سجدہ بھی توڑا جائے گا. ایمان نہ ہو, جب تک کہ آپ کو یقین نہ ہو. ہم سب بیٹھے ہیں لیکن حقیقت یہ ہے کہ کسی کو خدا کا پورا یقین نہیں ہے. اگر یقین ہوتا تو ہلتے نہیں. یہ جتنی ایکٹیویٹیز ہے
یہ بتاتی ہے کہ یقین کامل نہیں ہے. یقین کی ابتدا اور ہے، انتہا اور ہے، مقصد اور ہے. ہم پڑھنا نہیں چاہ رہے تھے اس بارے میں، کہیں اور جانا چاہ رہے تھے، لیکن اب آگے کھینچ کے تو اب آپ اس کو سمجھیں کہ اگر ہم میں یقین ہو اللہ پر، اگر چھوٹا سا یقین ہو آخرت پر کہ وہ اللہ ہے، اور جب ہے تو دیکھ رہا ہے، اور جب دیکھ رہا ہے تو حساب و کتاب ہے، اگر اتنا یقین ہو جائے ہر قدم جو بڑھتے ہیں ٹھہر جائیں گے. جتنے احترام نمبر بھی ہیں، جتنے قدم غلط راہوں کی طرف جاتے ہیں فوراً ٹھہر جائیں گے. اسی لیے اللہ نے کہا کن فَسَيَرَ اللَّهُ أَعْمَالَكُمْ وَرَسُولُهُ. پیغمبر ان سے کہو کہ تمہارا اللہ اور رسول تمہارے اعمال کو دیکھ رہا ہے. یہ عقیدہ ہے ہمارے پاس، قرآن میں تو کہا ہے. یہ جو قرآن پڑھنے والے بہت زیادہ ہیں اور بس بات قرآن سے کریے، ان سے پوچھئے کہ اپنا عقیدہ اور یقین بتاؤ کہ کتنا ہے، تو بغیر یقین کے ناممکن ہے. اور یقین کی ابتدا 3 ہے. کائنات میں 3 یقین کے مدارج ہیں، اور کائنات کی ہر فرد کو تولیا 2/3 دنیا تو یقین سے خارج ہے، وہ پتہ نہیں کس چیز پر یقین رکھتی ہیں. 1/3 کو دعویٰ ہے کہ میں یقین رکھتا ہوں، اور میں نے ثابت کیا کہ آپ کے سامنے کی کتنا ہے، آپ خود ہی کہہ لیجئے. آپ کے نفس خدا کو بتائیں گے اللہ پر کس قدر یقین ہے. ایک یقین جو ہے وہ ہے علم الیقین. یعنی یقین کے معنی معلوم ہے کیا ہے؟ پہلے اس کو سمجھ لیں. یقین کے معنی یہ ہے کہ کسی چیز کو ذرا شک نہ ہو آپ کو، 100% جو چیز باہر ہے ویسے ہی آپ کی نظروں کے سامنے ہو، تو اسے کہتے ہیں کہ یقین ہے. اس لیے کہ یہ احتمال ہے ہی نہیں کہ یہ نہیں ہے. نہیں، 99% یہ ہے کہ ہے، 1% یہ ہے کہ شاید نہ ہو. بس شاید کی آپ گنجائش نہیں. کیوں؟ اس لیے کہ ہم دیکھ رہے ہیں کہ ہے. اس لیے عبارت یہ ہے کہ کسی بھی شے کا مطابق واقع، یعنی واقعہ جو واقع ہوا اس کے مطابق علم پیدا ہونا یقین ہے. اور جو کیا آپ نے یہ خود یقین ہے، سادہ ہے. اس کی 3 قسمیں، ایک علم الیقین، ایک عین الیقین، اور ایک حق الیقین. یہ 3 ہیں، اور تینوں کی منزلیں گزرنی ہیں. جو تیسرے درجے پر ہیں وہ اللہ کے مقرب بندے ہیں. دوسرے والے بھی غنیمت ہیں، اور پہلے والے ابھی ابتدائی حالت میں ہیں. تو پہلے ہی میں پہنچ جائے بہت ہے. ابھی تو شک 50-50 کو کہتے، اور زن 51 سے لے کے 99 تک کو کہتے ہیں. تو ہم یا شک کی حالت میں ہیں یا زن کی حالت میں ہیں. یہاں سے بڑا کا چکر لگا رہے ہیں، یا شک میں پڑے ہوئے 50-50 پتہ نہیں ہے نہیں ہے، اور یا پڑھے تو 51، یعنی شک سے 1 درجہ، اور پڑھے تو دوسرا درجہ، اور پڑھے تو تیسرا درجہ، یہاں تک کہ 99 درجے تک پہنچتے رہے. جو کرے آپ 100 ہو جائے تو یقین ہے. جب تک 100 نہیں تب تک زن ہے. یقین کے درجے تک نہیں پہنچا. جب یقین کا درجہ ہوگا 100 پر، اس کے بعد پھر دوسرے درجے شروع ہوں گے. تو جو کرے آپ، تو جو ابھی شکی کی حالت میں ہے، میں کچھ کہہ رہا ہوں اب آپ اشاروں تک جائیے گا. جو شکی کی حالت میں یقین کے دائرے تک پہنچے ہی نہیں آئے، تو کیا ان کے اسلام کا بھروسہ ہے؟ دائرہ یقین تک پہنچے ہی نہیں، 50-50 ہے، شک کی حالت میں ہے. ارے اگر خالی ہوتے ایکٹیویٹیز ہوتی ان کی اور دوسرے
اب تو کسی کی گنجائش نہیں سوئے تک کی، خود اپنے ضمیر کی بات کو بتا رہا ہے۔ اب ایسے کو بھی اللہ نواز دے۔ صلوات اور کیسے عقلوں میں پتھر ہے، 50-50 ہے، 50-50، اور اس 50-50 کی حالت میں ابھی تک وہ شک میں ہے، اور پھر یقین کی منزل موجود، پھر زن شروع ہے 99 تک۔ اور یاد رکھیے ہم سب ابھی یقین کی منزل تک نہیں پہنچے، علم کا دروازہ اللہ نے بند کر دیا، اسی لیے مقفل کر دیا، پردہ غیب میں ہے علم، ہم سب سامنے ہیں، یہ حدیث ان کا پتہ نہیں صحیح ہے غلط ہے واقع ہے ایمان سے صادر ہے نہیں ہے، کتنی مصیبتیں، ساری بحثوں کے بعد ہم یہاں تک پہنچے کہ 99 اس میں ڈگری یہ ہے کہ شاید 1% پھر بھی ہے کہ شاید نہ ہو ایمان کی۔ کتنی حدیثیں ان کا 25 ہیں، 30 ہیں، 100 ہیں، 50 ہیں، تو اس کے معنی کیا ہوئے کہ ہم 99 تک پہنچے مگر سن ہی میں رہ گئے، یقین تک نہیں پہنچے۔ تو اسی لیے ہماری بحث ہے کہ یہ جو ہم نے حکم حاصل کیا یہ یقینی ہے یا غیر یقینی؟ تو ظاہر کہ ہم زن ہے، یقین ہے نہیں، اطمینان ہے کہ شاید یہی ہے، پھر بھی شاید ہے، تو جو ہے آپ کے سامنے سلام پڑھے محمد لہذا یقین کا پہلا درجہ سر در سر، اب میں آ رہا ہوں، سر در سر جب ہے تو یقین ہے، اور 99 تک زن ہے، گمان ہے، اور 50-50 شک ہے۔ تو کچھ تو شک والے ہیں، کہہ رہے ہیں کہ رسول اللہ، لیکن دل میں یہ پتہ نہیں ہے کہ نہیں ہے۔ اسے قرآن نے کہا ان کی حالتیں تو یہ ہے کہ کبھی ادھر ہو جاتے ہیں کبھی ادھر ہو جاتے ہیں، تو جو ادھر بھی یہ ہوا شک والا، تو زبان پر نہ جانا۔ اللہ نے کہا نا، ہم نے تو نہیں کہا، اللہ ہی نے کہا ہے کہ ان کی زبان پر ہم سے آپ سے نہیں بلکہ رسول اللہ سے، اور رسول اللہ سب جان رہے ہیں، میں اس کے باوجود اللہ رسول اللہ سے اس لیے کہہ رہا ہے کہ جب رسول اللہ کو میں بتا رہا ہوں تو ساری امت ہی چوکندہ ہو جائے۔ چنانچہ سورہ منافقین موجود ہے، اللہ نے کہا کہ یہ لوگ بول رہے ہیں لیکن میں ان کی شہادت دیتا ہوں کہ یہ جھوٹے ہیں۔ بن کے بولنے پہ نہیں جانا، یہ جھوٹے ہیں، ان کو کچھ نہیں پتا ہے، یہ 50-50 والے منہ سے بول رہے ہیں لیکن یہ شاید ہے اور شاید نہیں، اور ایک یہ ہے کہ نہیں ہے مگر ہو سکتا ہے کہ نہ ہو، اور ایک یہ ہے کہ نہیں بالکل ہے، یہی ہے، کوئی دوسرا نہیں ہو سکتا۔ یہ ہے یقین کی اطلاع۔ یہ کہاں سے پیدا ہوئی؟ اب ایک مثال دیکھو، سارا وقت کسی نے چلا جائے تو ایک مثال یہ ہے کہ جب یقین علم الیقین، مثلا آگ ہے، اس کا علم آپ کو حاصل ہوا یقین سے کہ یہاں پہ آگ ہے، جب دھواں اٹھا آپ نے دھوئیں کو دیکھا تو دھوئیں کے دیکھنے سے آپ کے دل میں، چونکہ دھواں اور آگ میں لازمہ ہے، بغیر آگ کے دھواں اٹھ نہیں سکتا، تو آپ کے دل میں یہ یقین پیدا ہوا کہ جہاں سے یہ دھواں اٹھ رہا ہے وہاں پر آگ موجود ہے۔ جو کیا آپ نے یہ عقل سے آپ نے فیصلہ ضرور کیا، مگر اتنا یقین ہے آپ کو جیسے آپ آگ کو چلتے دیکھ رہے ہو، اگر کوئی پوچھے ہمیں یقین ہے آپ کو آگ ہے، ہمارا دلیل یہ دھواں اٹھ رہا ہے، ہماری صحیح جیسے آنکھوں سے دیکھ رہے ہیں، ہے نا مطابق باتیں، مگر صرف آپ نے آنکھوں سے دیکھا نہیں ہے، آپ کو علم حاصل ہوا ہے کہ آگ موجود ہے دھوئیں کے ذریعے سے، اسے کہتے ہیں علم الیقین، اسے کہتے ہیں علم الیقین۔ اور اس کے بعد آپ خود آنکھوں سے دیکھ رہے ہیں کہ یہ آگ جل رہی ہے،
کوئی پوچھے کہ آگ جل رہی ہے آپ کو یقین ہے تو آپ کہیں آنکھوں سے دیکھ رہا ہوں یہ جل رہی ہے. اسے کہتے ہیں عین الیقین. تو جو کر رہے ہیں اب اللہ کو قیاس کیجئے گا. یہ ٹھہریے. اور ایک منزل یہ ہے کہ نہ آپ دھواں دیکھ کے کہہ رہے نہ آپ آنکھوں سے آگ کو دور سے دیکھ کے کہہ رہے بلکہ آگ میں خود بھی چل رہے ہیں. تو ایسی حالت میں اب کوئی پوچھے آگ ہے ان کا بابا خود ہی چل رہا ہو کیا آگ نہیں ہے. اسے کہتے ہیں حق الیقین. بس اللہ پر محمد وہ اس کی شہادت دیں گے. جو لوگ سالہ سال کے بعد بھی نہیں سمجھ پاتے وہ 10 منٹ میں آپ کے سامنے لے آیا. اس سرزمین پر ایک ہے عین الیقین, ایک ہے علم الیقین, ایک ہے عین الیقین, ایک ہے حق الیقین. جو حق الیقین کے درجے میں ہے وہ ہے مقرب. توجہ کریں. جو عین الیقین کے درجے میں ہے وہ ہے غنیمت. اور جو علم الیقین کے درجے میں ہے وہ ہے صاحب یقین. اور اس کے بعد رسول اللہ نے فرمایا کہ کائنات میں سب سے زیادہ سب سے کم جس چیز کو خلق کیا گیا ہے وہ ہے یقین. تو آپ سب سے اعلیٰ درجہ حق الیقین. تو یہ جو آپ سنتے ہیں کہ یہ پہلے درجے پہ, وہ دوسرے درجے پہ, یہ تیسرے درجے پہ, وہ چوتھے درجے پہ, تو سب کے یقین کو تولیے کتنا رہا ہوگا. جو حق الیقین یعنی آگ میں چل رہا ہے, ایک عین الیقین آنکھوں سے دیکھ رہا ہے, نہ خدا آنکھ سے دکھائی دے گا نہ اس میں پیوست ہوں گے. توجہ کریں. اب جو ایسا ہے کہ جس کا رب خدا سے ایسا ہے کہ خدا بالکل اس کے نزدیک, وہ خدا سے نزدیک مگر خدا خدا ہے. اور یہ ہے اسے کہتے ہیں حق الیقین. اب اس یقین کے لیے کہا الیوم, آج کے دن جو نکل رہا ہے کلے کور کے مقابلے میں, یہ وہ یقین جا رہا ہے. صراط محمد صرف ہوتا ہے اور ظاہر ہے اس کی لطافت جو پہنچ جاتے ہیں انہیں کو ملتا ہے. لہذا وہ جا رہا ہے برزل ایمان کلے, کلو سارا سارا ایمان. اور اس میں ذرہ برابر ایمان کی ابتدا یقین سے ہے اور یقین کا آخری درجہ سارا کی سارا. اب کوئی باقی نہیں بچا, سب چلا گیا. علل کفر کلے, جو کلے کفر تھا اس کے مقابل میں نبی نے دونوں پر جنوایا. اب تم چاہے اس کے ساتھی بن جاؤ اور چاہے اس کے ساتھی بن جاؤ. جو کر رہے نا ادھر چاہیے چلے جائیے, چاہیے ادھر چلے جائیے. ادھر چلے جاؤ گے خدا سے نزدیک ہو جاؤ گے, ادھر چلے جاؤ گے مقابل خدا بن جاؤ گے. یہ آپ کے اوپر آپ کا چوائس ہے. لہذا ہمیں اور آپ کو تعلیم دیا. بس بغیر علم کے بغیر یقین کے انسان عبادت نہیں کر سکتا. انا اول العابدین, میں اول عبادت کرنے والا ہوں. اسی لیے مولا سے کسی نے پوچھا کہ یا علی آپ نے خدا کو دیکھا ہے, کیا آپ نے خدا کو دیکھا ہے؟ اگر دیکھا ہے تو بتائیے کیسے. کس نے پوچھا اور کب پوچھا؟ حالت جنگ میں پوچھا. جب جنگ ہو رہی ہے, بیچ جنگ میں تلوار چلا رہے مولا, خود بھی چلاتے ہوئے ٹھہر کے کہا یا علی کیا آپ نے خدا کو دیکھا ہے؟ ایک صحابی نے پڑھ کے کہا یہ موقع نہیں ہے پوچھنے کا, ابھی دشمن لگے ہوئے ہیں,
جیسے ہی یہ کہا مولا نے ڈانٹا ہے کھڑو، یہی اسی لیے تو تلوار چلا رہے ہیں، اسی لیے تو لڑ رہے ہیں۔ صحیح پوچھ رہا ہے، کہاں دیکھا خدا کو؟ مجھے کہاں سے دیکھا؟ کہا ان سے نہیں دیکھ سکتے، ہم نے خدا کو یہاں سے دیکھا، بغیر دیکھے خدا مانتے ہی نہیں ہے۔ توجہ کریں آپ، اسی لیے جب باب خیبر اکھاڑا تو ایک صحابی مقتدر جو بعد میں ہوئے خلیفہ، انہوں نے پوچھا یا علی آپ نے یہ کیسے اکھاڑ لیا؟ بھئی ہم نے تو طاقت نہیں ہے، کیا آپ نے کیسے اکھاڑ لیا؟ ساری کتابوں نے لکھا تو اللہ نے فرمایا ما قلعت باب خیبر بقوت الجسمانیہ، میں اپنے جسمانی قوت سے نہیں اکھاڑا۔ اس کے معنی کیا ہو گئے؟ آپ نے سن لیا، سبھی سنتے رہتے ہیں۔ اس کے معنی کیا ہوئے؟ اس کے معنی ہے خود ہی وہاں بیان کریں، بل قلعت باب خیبر بقوت الربانیہ، بلکہ رب کی طاقت سے اکھاڑا تو رب تو یہاں آیا نہیں۔ اس کے معنی یہ ہے کہ علی کا اتصال رب سے ہے کچھ، تو اسی اتصال کو بتا رہے ہیں کہ ہم ادھر سے بھیجے گئے ہیں، تم ادھر کے رہنے والے ہو۔ اسی لیے فرمایا چھٹے ایمانوں نے سارے والے مجالس میں مفصل باتیں آئیں گی۔ العبودیت الاول العابدین، میں آ رہا ہوں، العبودیت جوہرۃ، عبودیت بندگی ایک ایسا جوہر ہے، گنہ اس کی حقیقت الربوبیہ، ربوبیت ہے۔ چھٹے امام نے حدیث فرمائی کہ عبودیت بندگی خود ایک ایسا جوہر ہے کہ اس کی حقیقت ربوبیت ہے۔ اور یہ حدیث آیت اللہ العظمہ اور وحید خراسانی موجودہ عالم، آپ ان سے مراجعہ کریں، اپنی کتابوں میں لکھا اور درس میں معلوم کتنی دفعہ بیان کیا، یعنی استناد اس کا روشن ہے۔ ذرا سمجھیے گا کہ مشہور ہے، ممکن ہے کوئی لڑکا چند ورق پڑھ کے کہہ دے شاید یہ حدیث جو ہے مشہور ہے، مگر اس کا معنی بتاؤ کیا؟ عبودیت بندگی، انا اول العابدین، میں پہلا بندہ ہوں، اور عبودیت ایسا جوہر ہے کہ اس کی حقیقت صرف کیا ہے؟ الربوبیہ۔ اب اسی کی تشریح امام کی زبان، اسی پانچویں امام نے فرمایا کہ اللہ نے حدیث قدسی میں فرمایا عبدی اطیعنی، اے میرے بندے میری پیروی کر، اکن یدک، اگر تو میری پیروی کرے گا تو میں تیرا ہاتھ بن جاؤں گا۔ توجہ کرے آپ، عبدی اطیعنی اکن یدک، اگر تو میری عبادت کر، اطاعت کر تو میں تیرا ہاتھ بن جاؤں گا۔ ہاتھ علامت قدرت ہے۔ اگر میری پیروی کر تو میں تیرا